اور جناب سب کچھ میں ہاکی اور ہاکی کے جو ماضی قریب میں ہی بڑے معاملات رہے، اور پاکستان ہاکی ٹیم، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عہدیداروں کی چھٹی ہوئی اور پاکستان ہاکی ٹیم نے بغاوت کی اپنی فیڈریشن کے خلاف۔ آسٹریلیا کے جو ایشوز تھے وہاں، جو رہائش میں، کھانے میں اور دیگر بہت سارے ایشوز تھے، پھر ڈیلی الاؤنسز کے جو معاملات تھے، ہاکی فیڈریشن کی عدم توجہ رہی کھلاڑیوں کے ساتھ، ان تمام صورتحال سے دیکھنے کے بعد وزیر اعظم نے ایکشن لیا تھا اور طارق بگٹی کو، رانا مجاہد کو، پوری ٹیم کو گھر جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد پاکستان ٹیم کا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ تھا۔ ویسے تو ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے حوالے سے یہ بات واضح کر دوں کہ اس پوری ٹیم کو طاہر زمان ہیڈ کوچ نے تیار کیا ہے، اور اسی طاہر زمان اور ان کی مینجمنٹ کے خلاف کپتان نے بغاوت کی، یعنی کہ عماد شکیل بٹ نے اور ان کی ٹیم نے بغاوت کی۔ پھر محسن نقوی صاحب بیچ میں آئے، چیئرمین پی سی بی، وفاقی وزیر داخلہ، اور انہوں نے معاملات کو دیکھا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کے تھرو ساری کارروائی ہوئی، اور معین الدین وانی جو کہ سیکٹری آئی پی سی بھی ہیں اور اکتوبر میں وہ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ چارج دے دیا گیا کہ جناب آپ ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر کی حیثیت سے ان سارے معاملات کو دیکھیں۔ ان پہ بات کریں گے، پہلے ٹیم پہ بات کر لیتے ہیں کہ ٹیم اپنے پہلے ٹارگٹ پہ گئی، اور مصر میں آج پہلا میچ تھا چین کے اگینسٹ۔ پاکستان نے چین کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ بہت اچھی پرفارمنس رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 1 سال سے ہم ایشیا کپ میں ہارے تھے چین سے، چلے ہم نے اس کو چین کو جواب دے دیا 5-4 کی پوزیشن سے۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ جنید صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اور خواجہ جنید ہیڈ کوچ ہیں اور ان کی نگرانی میں سب ہوا۔ میرے بھائیوں، یادداشت کو رکھا کریں، یہی ہماری بگاڑ کی صورتحال ہوتی ہے۔ یہی خواجہ جنید ہیں جن کی وجہ سے ٹیم باہر ہوئی تھی، اور انہوں نے 12 پلیئر کھلائے تھے اسی جاپان کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، اسی ایشیا کپ میں۔ اور یہ جو ٹیم ہے نا، میں نے کہا نا طاہر زمان صاحب کے تیار کردہ ہے، تو یار دیکھیں اولمپئن طاہر زمان ایک اچھا کوچ ہے، کوالیفائڈ کوچ ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اس ٹیم پہ بڑی محنت کی ہے 1-2 سال، تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ ہم ان کو کریڈٹ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، خواجہ جنید اب واپس آئے ہیں، اللہ کرے وہ غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان رسوا ہوا دنیا بھر میں، اور پاکستان پہ باتیں ہوئی، ایون کہ ہمارے جو سابق غیر ملکی کوچیز ہیں انہوں نے بھی ہم پہ ان کو واپس لانے پہ تحفظات کا اظہار کیا۔ لیکن بہرحال پاکستان ٹیم کھیلی ہے، آج اچھا کھیلی ہے، 5-4 سے پاکستان ٹیم جیتی ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان اپنا اگلا میچ جو کہ آج کھیلے گی ملائیشیا کے اگینسٹ وہ بھی جیتے، اور نہ صرف جیتے بلکہ اس کوالیفائر راؤنڈ کے وہ فائنل بھی جیتے، اور پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے۔ آج جو مصر کے شہر اسماعیلیہ میں میچ ہوا، اس میں پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ابو سفیان خان اور وحید اشرف اور ابو محمد انہوں نے گول کیے، پھر خود کپتان عماد شکیل بٹ نے گول کیا اور ولید رانا نے گول کیا، اور اس طرح پاکستان نے 5 گول کرنے کے بعد جو ہے 4 گول اس کو پڑے، تو جس سے لگتا ہے کہ شاید ہمارے دفاعی صلاحیتوں میں ابھی بھی کچھ کمی ہے، اور گول کیپر اور ڈیفینس کو اس میں مضبوط تھوڑا اپنا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کھیل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہاکی کا کھیل بہت تیز رفتار ہے، 15-15 منٹ کے اس کے 4 کوارٹر ہوتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کھیل اب چلتا ہے، تو تھوڑا دیکھا جائے کہ کہاں ٹیکنیکلی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور اگر خواجہ جنید صاحب آپ بہت بڑے کوچ ہیں تو ان معاملات کو دیکھیں، ورنہ اگر آپ صرف اپنے چند قریبی لوگوں سے اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلا کر کریڈٹ لینے کی کہانی کرتے رہیں گے تو خواجہ صاحب اس سے کام چلے گا نہیں۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ میرٹ پہ کسی کو سپورٹ کیا کریں تاکہ ٹیم کا کوئی برا حال نہ ہو، اور ٹیم جو ہے وہ صرف اپنے جو کامیابی کے سفر پہ وہ چلتی رہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن بہت بڑے مسائل کا شکار ہے، معین الدین وانی صاحب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح کرنے کے لیے، اور انہوں نے سب سے اچھا کام تو یہ کیا ہے کہ جو ہمیشہ ہمارا ایک مطالبہ رہا ہے کہ ہاکی پلیئر یا اولمپئن یا سابق انٹرنیشنل جو پلیئر ہو اچھا، تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ فیڈریشن چلائے۔ فیڈریشن چلانے کے لیے جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یا ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، یا مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، یا ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوں، وہی لوگ اس کو چلائیں، تو یقیناً وانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور بیوروکریٹ ہیں، بہت اچھے بیوروکریٹ کے طور پر وہ جانے بھی جاتے ہیں، تو وہ اور ہاکی کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، خاص طور گراس روٹ کے لیے اسلام آباد میں بڑا کام کیا ہے، تو ہاکی کو وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہاکی کا سیکرٹری ہے وہ بھی ایک سابق فوجی کو بنایا ہے تاکہ معاملات کو دیکھا جا سکے، کسی اولمپئن کو کسی
انٹرنیشنل پلیئر کو نہیں بنایا، اور پہلی بار تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں الگ ہو گئی ہیں اور جو پلیئرز ہیں، سابق کھلاڑی ہیں، وہ اب ہاکی کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے اولمپئن اصلاح الدین اور حسن سردار اولمپئن کو جو ہے انہوں نے ایک کو کمیٹی بنا کے ایک کو چیئرمین کا درجہ دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اصلاح بھائی کے تجربے سے اور حسن سردار کے تجربے سے ٹیم بہتر ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ نے چیف سلیکٹر کی ذمہ داری سمیع اللہ خان پر ڈالی ہے فلائنگ ہارس پر، تو یہ سب اب آنے والے ایونٹ پہ ان کا کردار شروع ہوگا۔ جب تک پاکستان ٹیم کوالیفائی راؤنڈ میں ہے، آئی تھنک 7 مارچ تک، اس وقت تک آپ اپنا ہوم ورک کریں تاکہ ٹیم آ جائے تو پھر آپ ٹیم کے ساتھ لگ کر اپنا اصل کام شروع کریں، چونکہ آپ لوگوں کا اس ایونٹ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس ایونٹ میں جو بھی نتائج ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا کریڈٹ طاہر زمان کو جائے گا۔ ہاں، ٹیم وانی صاحب آپ نے بھیجا، ٹیم کے لیے آپ نے سپورٹ کیا، اماد بٹ پہ آپ نے پابندی ختم کی۔ اب میرے کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہے ہاکی فیڈریشن کا، اور ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک صدر آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے پابندی لگا دی، اور پہلے کہتے ہیں میں استعفیٰ دے رہا ہوں، پھر کہتے ہیں میں نے پابندی لگا دی اماد بٹ پہ، اور پھر جو ہے دوسرے صدر آتے ہیں، ڈاک صدر وانی صاحب آپ، اور آپ کہہ دیتے ہیں جناب میں نے پابندی ختم کر دی۔ تو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں پابندی کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرا خیال ہے آئین کو، آرٹیکل کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وانی صاحب کو بھی چیزیں واضح ہو سکیں۔ اور ہاں، اپنے ایڈوائزروں سے ہوشیار رہیے گا، کسی ایسے شخص کو اپنے قریب اپنی ٹیم میں مت آنے دیجیے گا، نہیں آنے دیجیے گا جو کہ 1.5 ارب روپے کے کرپشن میں ملوث ہیں، اور جو گاہیں بگاہیں جو ہے کرپٹ لوگوں کے قریب رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور جتنے بھی کرپشن میں لوگ ملوث ہیں ان سب کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں، ان کا احتساب کریں، FIA سے 113 پیراس پہ جو ہے کارروائی کروائیں، اور جو ہے پیسہ لوٹا ہوا قوم کا پیسہ، ہاکی کا پیسہ، وہ واپس نکلوائیں، بھلے اس کے لیے آپ کو کسی حد تک بھی جانا پڑے اور کسی بھی ایسے ملوث شخص کے خلاف کارروائی کرنا پڑے، بھلا اس کا تعلق گورنمنٹ کی موجودہ حکومت سے ہو، سابقہ حکومت سے ہو، اپوزیشن سے ہو، یا کسی بیوروکریٹ سے ہو، کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کے تعلقات ہوں، یہ سب مت دیکھیے۔ اگر ہاکی کو صحیح طور پہ بچانا ہے، لے کے چلنا ہے، مستقبل آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو احتساب کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں وانی صاحب کہ آپ پہ پریشر آئے گا، آپ پہ دباؤ آئے گا، اور آپ نے جو پلان دیا ہے اپنا، وہ پلان بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس پلان کے لحاظ سے لگتا یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ مستقل صدر بننا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کا سب سے پہلا ٹارگٹ الیکشن ہے، اور الیکشن پروسیس ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں جو اسکروٹنی ہوئی تھی اور پھر اس کو پوسٹپون کیا گیا تھا، اس اسکروٹنی کے پوسٹپون کرنے کا تو کہا گیا تھا، لیکن اس اسکروٹنی کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ اسکروٹنی دوبارہ شروع کریں گے اور اسلام آباد سے ہی شروع کریں گے، تو نوٹیفیکیشن وہ واپس نہیں ہوا تھا۔ رانا نصر اللہ نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو کہ ڈائریکٹر نیشنل فیڈریشن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کا عمل جاری ہے، اور اس عمل کو کنٹینیو کریں، اور اسکروٹنی کے عمل کو یا چاہیں تو کلب کی رجسٹریشن دوبارہ کرا لیں، چونکہ 16,000 پلیئر ہنسی آ جاتی ہے کہ ہاکی کے پاکستان میں 16,000 پلیئر ہیں کلب رجسٹریشن کے مطابق، تو بہرحال 1600 یا 600 بھی نکل آئیں اچھے میرٹ والے پلیئر، تو یہ پاکستان ہاکی کے روشن مستقبل کی نوید ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ وانی صاحب اگر الیکشن لڑنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا، جو طریقہ کار ہے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آپ کو کنٹینیو بھی کر دیں، پھر آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے، اور اعتماد کا ووٹ تو آپ لے سکتے ہیں پھر، لیکن الیکشن کروائیں، الیکشن عمل جاری ہے، اور اس پروسیس کو دیکھیں، وہ رکا ہوا ہے، اور جو معاملات ہیں وہ نے اولمپئن کے حوالے جو کیے ہیں اس کھیل کے معاملات، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، امید ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں کامیاب ہوں گے، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں تو صرف اتنا چاہیے کہ پاکستان ہاکی زندہ باد۔